چہرے پر اور سر پہ گرمی کی لہریں، یہ خاص طور پر وہ عورتوں کو جب ایسی عمر میں پہنچ کے جہاں مینسز بند ہو رہے ہیں، جب وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس وقت یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو کافی پریشان کرنے والی چیز ہے، اور بعض لگتا ہے کہ ہارٹ کے اوپر بھی اثر پڑ گیا ہے. اور ان میں عام طور پر ڈاکٹر پرسٹلا استعمال کرتے ہیں، مگر بعض دفعہ فائدہ دیتی ہے، بہت دفعہ نہیں دیتی. سلفر بھی ان دواؤں میں سے ایک ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. کلائمیکٹک پیریڈ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو؟ مینوپاز. ہاں، مینوپاز، دیٹس رائٹ. تو مینوپاز میں سلفر چوٹی کی دوا ہے. اس کی ایگریویشنز یاد ہیں کسی کو کون کون سی ہیں؟ وہ جو میں نے کہا تھا لفظ کلائمیکٹرک، وہ بھی درست ہے. ایلوپیتھک میں مینوپاز کے لیے زیادہ تر کلائمیکٹرک استعمال ہوتا ہے لفظ. تو کلائمیکٹرک ابلوینز کیا کہتے ہیں، فلیشز آف ہیٹ. کیا ایلوپیتھی میں بھی دونوں استعمال ہوتے ہیں؟ اچھا، پھر جب ڈاکٹر صاحب پڑھتے تھے اس وقت نہیں کرتے تھے، اب انہوں نے شروع کر دیے کلائمیکٹرک بھی ہیں. اس کا نیند کے ساتھ کیا تعلق ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو. اچھا ہے، 2 ہومیوپیتھ ہمارے پاس آ گئے ہیں فوری طور پر مددگار کے طور پر، بلکہ 3 ہو گئے ہیں. 2 ایلوپیتھک ڈاکٹرز، اچھی مضبوط کلاس ہو گئی ہے. نیند کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یاد ہے کسی کو؟ خارش کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتے. خارش کی وجہ سے خوب سوجیے ان کو ہے. سونے پر اس کی تکلیفیں اسی طرح بڑھتی ہیں، نسبتاً کم مگر ملتے جلتے طریقے پہ، جس طرح لیکسس سے بڑھتی ہیں. سلفر کا مریض بھی سلیپس انٹو ایگریویشن، سونے کے بعد اس کی بعض تکلیفیں اتنا بڑھ جاتی ہیں کہ پھر وہ گھبرا کے اس سے اٹھ جاتا ہے. اس لیے سلفر پیشنٹ کا میں نے تجربہ کیا ہے کہ وہ 2 بجے کے بعد زیادہ مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تکلیفیں جمع ہو جاتی ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے رات کا اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. پھر 2-3 گھنٹے کے بعد تھک کر پھر اچھی اس کو جو نیند آتی ہے وہ صبح کے وقت آتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ بیماری اپنا زور لگا چکی ہوتی ہے اور سلفر کے پیشنٹ کو آرام کا وقت ہے. 11 بجے کے قریب پھر ایگریویشن شروع ہو جاتی ہے اور دوپہر تک ایگریویشن کا وقت چلتا ہے. اس کے جو ایگریویشن یعنی بیماری کی خرابی کے اوقات ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں. غور سے آپ مطالعہ کریں مریضوں کا، تب سمجھ آئے گی. سلفر کا لیگیسی سے بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں اس کے علاوہ، نیند کے علاوہ؟ کیونکہ بڑی اسٹرانگ یہ اینٹی بایوٹک ہے اپنی ذات میں، ہومیوپیتھک میں بھی بہت اسٹرانگ اینٹی بایوٹک ہے، ان معنوں میں کہ یہ تھریٹ پیدا کر دیتی ہے، جسم کو معین دھمکی دیتی ہے کہ تمہارے فلاں جگہ بڑی خطرناک کوئی جراثیم کی کارروائی ہو رہی ہے، اور ان کا ایسا اچھا نقشہ بھیجتی ہے کہ سلفر جہاں اینٹی بایوٹک کا کردار ادا کرتی ہے، اس جیسی اور کوئی چیز پھر نہیں. جو سلفر کا اپنا دائرہ ہے اس میں یہ بے مثال ہے. اس کی مثال میں نے دی تھی یوٹرین انفیکشن اور سیپٹیسیمیا، جو اندر بعض دفعہ پلیسنٹا ریٹین ہونے سے پیدا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کسی وجہ سے. اس میں سلفر اور پائروجن کا کمبینیشن بہترین کمبینیشن ہے. اسی طرح وہ بخار آج کل بھی میں نے دیکھا ہے فلو وغیرہ میں، جو عام روزمرہ کی دواؤں سے متاثر نہیں ہوتے، سلفر 200 اور پائروجن ملا کے دیں تو بڑی جلدی فرق پڑتا ہے. بڑی اسٹرانگ اینٹی بایوٹک ہے مگر ڈائریکٹ نہیں، بلکہ دفاعی نظام کو جگا کر تو اصل حملے سے مطلع کرتی ہے، اس کے خلاف مستعد کرتی ہے. بڑا ہی وسیع اثر ہے. گاؤٹ بھی سلفر کے دائرہ کار میں ہے، اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ سلفر کی ضرورت ہے اور مریض اس کو استعمال نہیں کرتا، ڈر جاتا ہے.
کیونکہ سلفر اگر باقی کسی بیماری میں فائدہ مند ہو اور اس وقت مریض کو گاؤٹ کا حملہ نہ ہو تو سلفر کھانے کے بعد وہ جو ٹوز ہیں یا انگلیاں وغیرہ ان میں گاؤٹ کا حملہ ہو جائے گا، متورم ہو جائیں گی، تو مریض کہے گا مجھے تو بڑا نقصان پہنچا ہے، چھوڑ دے گا. حالانکہ سلفر سے اگر گاؤٹ ظاہر ہو تو وہیں رکھ کر اس کا علاج ہونا چاہیے. ایکسٹریمیٹیز پر ہی گاؤٹ کو رکھ کر یا سلفر سے یا کسی اور دوا سے جس کی علامتیں ظاہر ہوں اس کا علاج ہونا چاہیے. اس کو چھوڑ کر اگر آپ واپس بھیج دیں گے گاؤٹ کو تو دوسری گہری بیماریاں جو ہیں وہ پھر آپ کے قابو میں نہیں آ سکتی.